آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے دعا کے آداب۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا میری دعا قبول نہیں ہوئی، یا میری کیوں نہیں قبول ہوتی۔ اس پہ پھر ایک بات کریں گے اس کی کیا کیا وجوہات ہوتے ہیں۔ مختصر سی ایک بات آپ کو بتاتی جاؤں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت کی، الداعی دعوت دینے والے کی، اذا جب دعانی وہ مجھے دعوت دیتا ہے، یعنی میں جواب دیتا ہوں پکارنے والی کی پکار کی جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم پکار رہے ہیں اس کو، اور کیا صرف ہم اسی کو پکار رہے ہیں۔ کسی نے حضرت ابراہیم بن ادم سے پوچھا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو انہوں نے جواب دیا تم نے اللہ کو پہچانا مگر اس کا حق ادا نہ کیا۔ کس طرح؟ شرک کر کے، شرک اکبر، شرک اصغر سب اس میں شامل ہے۔ تم نے قرآن کو پڑھا مگر اس پر عمل نہیں کیا۔ کس طرح؟ اس کے احکامات کو، اس کے حکموں کو پڑھ لیا لیکن اس کو عمل میں نہیں لائے، جو مفاد کے مطابق تھا وہ لے لیا، اور جس سے مفاد کی ٹھیس پہنچتی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ تم نے محبت رسول کا دعویٰ کیا مگر سنت پر عمل نہیں کیا۔ بدعات کو رواج دیا ہم نے، بدعات پہ عمل کرنے کو ہی دین سمجھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا سمجھا، اور سنتوں پہ عمل نہیں کیا۔ تم نے جنت کو چاہا مگر اس میں داخل ہونے کے لیے عمل نہ کیا، یعنی جنت کے سب طلبگار لیکن خریدار کوئی بھی نہیں۔ وہاں کیا سکہ چلتا ہے وہ سکہ کسی نے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہاں مال کا نہیں اعمال کا سکہ چلے گا۔ تم نے عداوت شیطان کا دعویٰ تو کیا مگر اس کی مخالفت نہ کی۔ ہر وہ کام جو شیطان کو پسند ہے ہم اس کو دیکھ کے، سن کے، پڑھ کے استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں، مگر اس کی مخالفت ہم نہیں کرتے۔ ان کاموں کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا، نکالنا، اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، وہ ہم نے نہیں کی۔ تم نے موت کو حق جانا مگر عافیت کا سامان نہ کیا۔ موت برحق ہے، آخرت برحق ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں اس کو، سب مانتے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں اس کو، مگر اس ماننے اور جاننے کا کیا فائدہ کہ جب ہم نے آخرت کے لیے کوئی سامان ہی نہیں کیا، آخرت میں لے جانے والی کوئی چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ بھلا ایسے شخص کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ سب اس زمرے میں نہیں آتے لیکن زیادہ تر اسی میں آتے ہیں ہم لوگ۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا صرف خدا سے مانگیے، اس کے سوا کبھی کسی کو حاجت روائی کے لیے نہ پکاریے۔ یاد رکھیے کوئی بھی کسی کو شریک کر لینا یہ شرک میں شریک ہو جاتا ہے۔ دعا عبادت کا جوہر ہے اور عبادت کا مستحق تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ عبادت کر رہی ہیں، جو دعا مانگ رہی ہیں وہ عبادت ہی کا ایک حصہ ہے، اس کا مغز ہے، اس کا نچوڑ ہے۔ آپ جس رب سے مانگ رہی ہیں اس کے اندر آپ کے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہے کہ یہی میرا حاجت، یہی میرا مالک، یہی میرا شافی، یہی میرا غوث، یہی میرا مولا، سب کچھ میرا اللہ ہی کی ذات ہے اور اس کے سوا کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ رعد میں فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے، بس صرف اور صرف اسی کو پکارنا برحق ہے۔ اور جو لوگ اس کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کو پکارنا تو ایسے ہی جیسا کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر چاہے کہ پانی دور ہی سے اس کے منہ میں آ پہنچے۔
حالانکہ پانی اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بے نتیجہ بھٹک رہی ہیں۔ اس لیے ہم میں سے جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرا رہا ہے، کسی کا بھی وسیلہ بنا رہا ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو دنیا کی، وہ شرک کر رہا ہے۔ یعنی حاجت روائی اور کارسازی کے سارے اختیارات خدائی کے ہاتھ میں ہیں، اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو بندوں کی پکار سنے اور اس کی دعاؤں کا جواب دے۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ انسانوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ ہی ہے جو غنی ہے اور بے نیاز ہے اور اچھی صفات والا ہے۔ ہم تو دنیا میں آنے کی بھی اس کے محتاج تھے، وہ جو چاہے ہمیں بنا دیتا۔ اس نطفے کو جو اس نے ایک انسان میں بنایا، اس نطفے کو جو اس نے ایک الحمدللہ مسلمان میں بنایا، اس نطفے کو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں بنایا، وہ جو چاہے کر سکنے پہ قادر ہے۔ نعوذ باللہ ہمارا اس پہ کوئی احسان، کوئی اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رکھی ہوئی جس کی وجہ سے اس نے ہمیں انسان بنایا۔ ہم محتاج ہیں۔ یہی نطفہ وہ کسی جانور میں بھی ڈال سکتا تھا اور خدا نخواستہ کسی دوسرے مذہب کے انسان میں بھی ڈال سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا تو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کو حرام سمجھو۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم میں سے ہر کوئی بھوکا ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں کھلاؤں، بس تم مجھ سے روزی مانگو تو میں تمہیں روزی دوں گا۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، بس تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ میرے بندو، تم رات میں بھی گناہ کرتے ہو اور دن میں بھی، اور میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہر چیز کا دینے والا رب کی ذات ہے، اس لیے آپ کچھ بھی مانگیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں یا صلاۃ حاجت پڑھیں، دعا میں آپ کسی کا وسیلہ نہ اس میں ڈالیں۔ صرف اور صرف اگر مانگنا بھی ہے وسیلہ تو اللہ کی رحیمی کا، اس کی کریمی کا، کہ اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، تیرے کریم ہونے کا واسطہ۔ اس کے علاوہ آپ کسی کا واسطہ اس کو نہیں دے سکتے۔ اسی کی صفات کو دہرا کے، اسی کو وسیلہ بنا کے آپ اس سے دعا کریں۔ لہو دعوت الحق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کو اپنی ساری حاجتیں اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، اور اگر نمک کی بھی ضرورت ہو تو وہ بھی اسی سے مانگے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ خریدنے بعد میں جائیں گے، پہلے یہ دعا کریں، یا اللہ میرا یہ کام پڑ گیا، یا رب العالمین میں جا رہا ہوں، میری سہولت کر دینا، آسانی کر دینا، اور مجھے ایسی چیز مل جائے جو کہ میری ضرورت ہے۔ مطلب کیا ہے کہ انسان کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کے سوا نہ کوئی دعاؤں کا سننے والا ہے اور نہ ہی کوئی مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ اللہ سے وہی کچھ مانگیے جو حلال اور طیب ہے، ناجائز مقاصد اور گناہ کے کاموں کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلانا انتہائی درجے کی بے ادبی، بے حیائی اور گستاخی ہے۔ حرام اور ناجائز مرادوں کے پورا ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا اور منتیں ماننا دین کے ساتھ بدترین قسم کا مذاق ہے۔ اسی طرح ان باتوں کے لیے بھی دعا نہ مانگیے جو اللہ نے ازلی طور پر طے فرما دی اور جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مثلا کوئی پست قد انسان اپنے قد کے دراز ہونے کی دعا کرے، یا کوئی غیر معمولی دراز قد انسان قد کے پست ہونے کی دعا کرے، یا کوئی دعا کرے کہ میں ہمیشہ جوان ہوں اور کبھی بڑھاپا نہ آئے۔ آپ دعا کر سکتے کہ یا رب العالمین میرے اخلاق بلند کر، میرا کردار بلند کر، میرے اعمال بلند کر،
میرے صدقات کو بلندی پہ لے جا اور قبول فرما، اور میرے اندر عاجزی کر، میرے دل میں پستی آ جائے، عاجزی آ جائے، میرے تکبر کو پست کر، میری انا کو پست کر. یہ دعا مانگ سکتی ہے. اور ہمیشہ جوان تو ہم کبھی نہیں رہ سکتے. یہ کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی دینا، محتاجی نہ دینا، بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنے سوا کسی کی محتاجی نہ دینا. قرآن مجید میں سورۃ اعراف میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک اسی کی طرف رکھو اور اسی کو پکارو، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. اللہ کے حضور اپنی ضرورتیں رکھنے والا نافرمانی کی راہ پہ چلتے ہوئے ناجائز مرادوں کے لیے دعا نہ مانگے، بلکہ اچھا کردار اور پاکیزہ جذبات پیش کرتے ہوئے نیک مرادوں کے لیے اللہ کے حضور اپنی درخواست رکھے. دعا گہرے اخلاص اور پاکیزہ نیت سے مانگے. غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور گہرے اخلاص کے ساتھ اخلاص ہو، پھر آپ دیکھیں دعائیں کیسے نہیں قبول ہوگی. اسے یقین کے ساتھ مانگیے کہ جس اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حالات کا پورا پورا یقینی علم بھی رکھتا ہے اور آپ پر انتہائی مہربان بھی ہے. وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. نمود و نمائش، ریاکاری اور شرک کے ہر شعبے سے اپنی ان دعاؤں کو بیامیز رکھیے. قرآن میں آتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس اللہ کو پکارو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، مخلص کرتے ہوئے. ہمیشہ اپنے آپ کو خالص رکھیں. سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں. کتنا قریب؟ ہمارے ملک میں، کیونکہ مسلمانوں کا ملک ہے، اتنا قریب. ہمارے شہر میں، ہماری مسجد میں، ہماری سٹریٹ میں، ہمارے کمرے میں، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں صبح شام. نہیں، وہ تو ہر انسان کے شہرک کے بھی قریب ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا جب تجھ سے میرے مومن بندے میرے بارے میں پوچھیں، عبدی میرے بندے، سب اس کی مخلوق ہے، سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے غلام ہیں. وہ مظلوم کی بھی دعا سنتا ہے، وہ کافر کی بھی دعا سنتا ہے. پکارے تو صحیح اس کو. کہا جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں، میرا تعارف کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے، کہا میں تو بالکل قریب ہوں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ہیلا نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والی کی جب وہ مجھے پکارتا ہے. جب ہم اس کو پکار ہی نہیں رہے، وسوسوں میں گھرے ہوئے ہیں، شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ہمارا تو یقین نہیں ہے نا رب پہ. کسی مسجد میں کہتے ہیں کوئی نوجوان اپنی نماز کے بعد اپنے ہاتھ پھیلا کے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کو گن رہا تھا. پاس کوئی عالم بیٹھا تھا، اس نے کہا تم کیا اپنے گناہوں کی پوٹلیاں لے کے بیٹھ گئے؟ تمہیں تو وہ بھی نہیں معلوم جو بھول چکے ہو یا بھول چک کے کر چکے ہو. وہ غفور الرحیم رب ہے. اس پوٹلی کو بند کرو اور اس کی رحیمی مانگو، اس کی کریمی مانگو، اس سے مانگو. تو آپ مانگیں اس سے. اور اللہ تعالیٰ وہاں کیا کہتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ میرا بھی تو جواب دیا کرے. کس چیز کا؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احکامات اتارے. وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، اور وہ ایمان بھی تو لائے مجھ پر. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پھر امید ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چل پڑے گا، اس کو ہدایت مل جائے گی. دعا پوری توجہ، یکسوئی اور رقت قلب سے مانگیے اور خدا سے اچھی امید رکھیے. اپنے گناہوں کے انبار پر نگاہ رکھنے کے بجائے خدا کی بے پناہ نعمتوں، عفو درگزر اور بے حساب اس کی رحیمی اور کریمی پہ نظر رکھیے.
اس شخص کی دعا در حقیقت دعا ہی نہیں جو غافل اور لاپرواہ ہو اور لاؤبالی پن کے ساتھ محض الفاظ دہرا رہا ہو اور خدا سے کچھ گمان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حضور قلب سے دعا کیجیے، اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ دل سے نکلی ہو۔